ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور گاؤں میں ایک بڑھیا آ کر آباد ہوئی۔ کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ بوڑھی خاتون کہاں سے اس گاؤں میں آئی ہے۔ گاؤں کے لوگ بہت ہی خوشحال اور آپس میں مل جل کر رہنے والے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب مل بانٹ کر اپنا کام کرتے۔ گاؤں میں بہت ہی سکون کا ماحول تھا۔ لیکن جب سے وہ بوڑھی خاتون اس گاؤں میں آئی تھی، انوکھے انوکھے واقعات ہو رہے تھے۔ گاؤں والوں کا شک اس بوڑھی خاتون پر گیا، مگر اگر وہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ اچھی تھی کہ وہ اس پر زیادہ دیر شک نہیں کر سکے۔ وہ بوڑھی عورت اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کا علاج کرتی، اگر کسی کے گھر راشن نہ ہوتا تو اس کو راشن دیتی، اور اگر کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بوڑھی خاتون ان کی مدد کرتی تھی۔ گویا وہ ہر لحاظ سے گاؤں والوں کے لیے ایک رحمت تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ بوڑھی خاتون زیادہ تر رات کو اپنے گھر سے نکلتی اور اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیوں کی ایک ٹوکری ہوتی۔ وہ دن کے وقت زیادہ تر اپنے گھر کے اندر رہتی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت جنگل میں جاتی اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتی۔ لیکن حیران کر دینے والی باتیں یہ تھی کہ گاؤں کے مرد بھی اس جنگل کے پاس مغرب کے بعد نہیں جاتے تھے، کیونکہ یہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں جن رہتے ہیں۔ لیکن وہ بوڑھی خاتون رات گئے وہاں جاتی اور ہنستی مسکراتی صبح سویرے واپس آ جاتی تھی۔ یہ بات گاؤں کے کئی زیادہ بندوں کو پتہ تھی اور دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک دن گاؤں کی دو عورتوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر اس بڑھیا سے بات کریں گی، تو وہ اس کے گھر چلی گئی۔ جب انہوں نے اس سے بات کی تو اس نے آگے پیچھے کی باتیں کر کے ان کو مطمئن کر دیا۔ عورتوں کو ابھی بھی بڑھیا پر شک تھا۔ بوڑھی عورت یہ محسوس کر چکی تھی، اس لیے جو ہے وہ جانے لگی۔ بوڑھی عورت نے ان پر جادو کیا اور ان کو بے ہوش کر دیا۔ اگر وہ چاہتی تو ان کو مار سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ گاؤں والوں کو پتہ ہوگا کہ یہ عورتیں مجھ سے بات کرنے آئی ہیں، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کو مار دیا ہے تو وہ مجھ پر شک کریں گے اور مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ اس لیے اس نے ایک چال چلی، اس نے ان پر جادو کیا اور ان کی یادداشت کو غائب کر دیا اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ عورتیں آرام سے گھر واپس چلنے لگی اور ان کے ذہن سے ساری چیزیں غائب ہو گئیں۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا جیسے وہ کہیں گی ہی نہیں تھی۔ لیکن بوڑھی عورت نے یہاں پر ایک غلطی کر دی جس کی وجہ سے گاؤں والوں کا شک زیادہ ہو گیا۔ تو میرے پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بڑھیا کیسے پکڑنے ہوئی۔ اس بوڑھی عورت نے ان کی یادداشت تو مٹا دی، لیکن اسے یہ یاد نہ رہا کہ گاؤں والے جب ان سے پوچھیں گے تو ان کو شک ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ایسا ہی ہوا۔ جب گاؤں والوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو ان خواتین کو کچھ بھی نہیں یاد تھا، جس وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو مزید شک ہونے لگ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بوڑھی خاتون کی جاسوسی کریں گے اور اس کو پکڑیں گے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے پلان کے مطابق بوڑھی عورت کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب وہ رات کے وقت جنگل میں جانے لگی تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بوڑھی عورت کو ایک دفعہ محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہ ڈرے۔ اس سے گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ وہ کوئی اور چیز ہے، انسان نہیں ہے۔ لیکن گاؤں والے یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ جان چکی ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچے تو بوڑھی عورت پیچھے موڑی اور بولی، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں کو مار سکتی ہوں؟ ہا 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 ہا۔ لیکن گاؤں والے بہادر تھے، وہ اس کے پاس پہنچے اور اس کو آگ لگا دی اور اس سے ذرا بھی نہیں ڈرے۔ اس طرح اس چلیک بوڑھی عورت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ کبھی بھی کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی کہانی میں۔